میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس بیان میں شریک رہوں گا۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کا ایک بڑا خوبصورت رسالہ ہے، اربعین عطار، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے درود پاک کے حوالے سے 40 حدیثیں جمع فرمائیں اور اپنے ہاتھ سے تحریر بھی کیا۔ پھر مکتبۃ المدینہ نے اس رسالے کو بڑا خوبصورت شائع کیا ہے۔ حدیث پاک نمبر 11 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر درود شریف پڑھا یا اللہ پاک کی بارگاہ میں میرے لیے وسیلے کی دعا کی، قیامت کے دن اس پر میری شفاعت ثابت ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، قرآن پاک کی آیات ترجمہ و تفسیر اور اس ضمن میں علماء نے جو بیانات کیے ہیں، مدنی پھول کچھ عرض کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ آج انشاءاللہ الکریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 اس حوالے سے کچھ سنیں گے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں۔ آیت نمبر 74 سورہ بقرہ یہ ہم نے سنی، اور اس سے پہلے ہم نے پچھلے گزشتہ جو بیانات ہیں ان میں بنی اسرائیل کے حوالے سے واقعات سنے تھے کہ ان کی جو برائیاں تھیں، تو یہاں سمجھ لیں کہ ان کا یہ اینڈ ہے، اختتام ہو رہا ہے۔ اب نصیحت سنیے کہ کیا ہو رہی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یعنی بنی اسرائیل پر جو انعامات ہوئے، جب انعامات ہوئے تو انہوں نے اس کی نافرمانی کی، شکر نہیں کرتے تھے، مسلسل نافرمانی کرتے تھے۔ انہیں فرعون سے نجات ملی، انہوں نے ناشکری کی۔ ان کو توریت عطا کی گئی، انہوں نے ناشکری کی، بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے۔
انہیں توبہ کی توفیق ملی، پھر ناشکری کی۔ ان کے 70 افراد کو کوہ طور پر بلایا گیا، انہوں نے وہاں جا کے گستاخیاں کی۔ انہیں منو سلوا دیا گیا، بغیر کسی محنت کے، کوشش کے، ان پر آسمان سے ہی رزق اتارا جانے لگا، انہوں نے ناشکری کی۔ انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائی گئیں، انہوں نے ناشکری کی۔ یہ اللہ کی نافرمانیوں میں مصروف رہے، گناہوں سے باز نہ آئے، تو کیا ہوا؟ ان کے دل سخت ہو گئے۔ کتنے سخت ہوئے؟ فرمایا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تو وہ پتھروں کی طرح ہیں۔ یعنی آگ میں اگر لوہا ڈالیں، لوہا نرم پڑ جاتا ہے، لکڑی بھی سخت ہوتی ہے لیکن پانی میں رکھی جائے تو نرم پڑ جاتی ہے، پلاسٹک سخت ہوتی ہے لیکن آگ میں ڈالیں تو پگھل جاتی ہے۔ پتھر ایسی چیز ہے جو پانی میں گلتا نہیں، آگ میں جلتا نہیں، دھوپ گرمائش اس میں یہ پگھلتا نہیں، ہتھوڑے مار مار کر اس کا باریک برادہ کر دیا جائے، برادہ ہو جائے گا مگر نرم نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح بنی اسرائیل کو جو گناہوں کی سزا ملی، اس کی نحوست کیا کہ ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، یعنی ایسے بن گئے کبھی کبھی نرم نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بہت بڑی سزا ہے پیارے اسلام بھائیوں، یہ بہت بڑی سزا ہے، کیونکہ دل جو ہے نا، دل، اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں علماء نے بیان کی ہیں کہ دل اچھے بھی ہوتے ہیں، دل برے بھی ہوتے ہیں۔ جی ہاں، دل جو ہے یہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور دل برے بھی۔ قرآن پاک میں دونوں طرح کے دل کا بیان ہے۔ اچھا، دل کی کیفیت ہم کیسے سمجھے؟ ظاہر انسان سب ایک جیسے نظر آتے ہیں، سب کے اندر دل ہے، جبھی تو زندہ ہے وہ۔ یہ دل اچھا ہے یا برا ہے، دل نرم ہے یا سخت ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ علامات بیان ہوتی ہے کہ دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، لیکن ایسا تھوڑی کہ دل پتھر ہو جاتا ہے، نہیں، اس کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے، اور یہ کیفیت ہمیں اپنی بھی احساس ہو جائے گا۔ کیسے؟ بعضوں کا دل نرم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر مدد مانگتا ہے نا، یا جو بھی ہوتا ہے نا، دے دیتے ہیں یار آزمائش میں۔ اور بعض اوقات بہت کچھ ہوتا ہے، سامنے والا ہمارے سامنے مر بھی جائے نا، پھر بھی ہمیں پیسہ نہیں دیتے، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، ہوتا ہے۔ جانور بھی اگر معمولی سا کوئی چھوٹا سا بچہ بھی جانور کا ہوگا نا، اس پہ بھی پیار آئے گا۔ اور جب دل سخت ہوگا تو کیا ہوتا ہے کہ سامنے انسان بھی کیا، سگا باپ بھی ہوگا نا، تب بھی دل نرم نہیں ہوتا ہے، مار پیٹ مار دھاڑ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ کیا کیفیت! بلکہ امیر علیہ سنت نے بیان کیا تھا اپنے ایک بیان میں کہ پنجاب میں ایک شخص کے یہاں چھٹی بیٹی پیدا ہوئی، تو اس نے اس بیٹی کو ہی زندہ دفن کر دیا۔ اب یہ تو زمانے جاہلیت کی بات سنتے تھے، مگر یہ کیا ہو گیا؟ پولیس نے پکڑ لیا اس کو کہا کہ بھائی بدبخت تو نے کیا کیا؟ کہ میرے یہاں چھٹی بیٹی پیدا ہوئی، مجھے بیٹیاں نہیں چاہیے، اور میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کی شکل جو ہے نا بڑی بدصورت تھی ہے، تو میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ اس کو زہر کا انجیکشن لگا دو۔ ڈاکٹر نے کہا اللہ کے بندے ڈر، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہا جب ڈاکٹر نے نہیں مانا تو میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے دفن کر دی۔ اب آپ سوچیں، غور کریں کہ ایک طرف تو باپ اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اپنی ساری جمع پونجی لٹا رہے ہیں، بچہ بخار میں ساری رات ماں سو نہیں رہی، باپ بے چین ہے، تڑپ رہا ہے، سب کچھ قربان کر دیا اس کے علاج پر۔ اور ایک طرف یہ باپ کہ جس نے اپنی سگی بچی کو دفن کرنے کے لیے کھڈا تو کھودا ہوگا نا، ہاتھ کیسے چلا ہوگا اس کا، کس طرح سے اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کو کھڈے میں ڈالا ہوگا، کس طرح اس زندہ بچی کے اوپر اس نے مٹی ڈالی ہوگی۔ تو یہ دل جب بدلتا ہے تو انسان بہت کچھ آگے نکل جاتا ہے۔ یہ ملاوٹ، یہ دھوکے، یہ کرپشن، اس کے پیچھے کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہی اسی دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ دل میں نرمی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس دل کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں کہ یہ کتنی توجہ طلب ہمارے لیے بات ہے کہ ہم اس میں جو ہے وہ اپنی کیفیت کو غور کریں اور سوچیں کہ ہمارا کیا حال ہے۔ تو خیر، بنی اسرائیل کے جو معاملات بیان ہو رہے ہیں کہ ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے، تو اس بھلا پتھر سے زیادہ سختی کی کیا بات ہے؟
اللہ پاک فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں کہ جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور کچھ وہ ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں. تو پتھر چاہے کتنے ہی سخت ہوں، یہ اللہ کے نافرمان تو نہیں ہوتے، یہ بھی پھوٹ پڑتے ہیں، ان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. خوف خدا کے سبب بڑے بڑے پہاڑ، بڑی بڑی چٹانیں یہ لڑک جاتی ہیں، مگر یہ گناہوں کی ایسی نحوست ہوتی ہے کہ گناہگار کے دل اتنے سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے کہ ان پہ کچھ اثر نہیں کرتا. اللہ کا حکم سن کر یہ زہر نہیں ہوتے، عذاب کا تذکرہ سن کر خوف نہیں آتا ہے، جنت کی نعمتوں کا بیان سن کر اس کی طرف دل مائل نہیں ہوتے. لہذا یہ ان گناہگاروں کے دل ہیں جو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. تو ہم غور کریں اور سوچیں، یہ کتنی اہم بات ہے. یہ دلوں کا سخت ہونا، دلوں پر نصیحت کا اثر نہ ہونا، دلوں کا نرم نہ ہونا، یہ کتنی بڑی نحوست ہے. مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے معلوم ہوا کہ پتھروں کو بھی شعور ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کے شعور کی خبر نہیں ہے، اور قرآن پاک میں کئی مقامات پر ہے. اللہ پاک سورہ انبیاء میں فرماتا ہے وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو تابع بنا دیا کہ وہ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے ہیں. یعنی پہاڑ بھی تسبیح کرتے ہیں. ان کی تسبیح کیا ہے، کیسے کرتے ہیں، کس انداز سے ان کی تسبیح ہوتی ہے، رب تعالیٰ ہی جانتا ہے. مشہور واقعہ ہے نا، ابو جہل بڑا سخت کافر تھا. ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں کچھ پتھر لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اور پوچھا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں. کھول اپنی مٹھی. جیسے اس نے مٹھی کھولی تو وہ کنکر جو ہے وہ کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس خوش نصیب پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتے تھے. احد پہاڑ کے متعلق تو کتنی پیاری بشارت ہے کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت فرماتے ہیں. بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں پتہ چلا ان پہاڑوں میں بھی شعور ہوتا ہے، ہمیں اس کی خبر نہیں ہوتی. اور شعور کس حد کا ہوتا ہے، کس کس طرح کا ہوتا ہے، مزید آگے فرمایا گیا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہ نکلتی ہیں، کچھ وہ ہیں جب وہ پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. یعنی پہاڑوں میں خوف خدا ہوتا ہے، خوف کے سبب ان سے نہریں بہ نکلتی ہیں، پہاڑ پھٹ جاتے ہیں، بڑی بڑی چٹانیں خوف خدا کے سبب لڑک جاتی ہیں. امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کے ایک نبی علیہ السلام یہ کہیں سے گزر رہے تھے، راستے میں ایک چھوٹا سا پتھر دیکھا، اس میں سے مسلسل پانی نکل رہا تھا. بڑے پہاڑ سے چشمے کا نکلنا یہ تو معمول کی بات تھی، مگر یہ چھوٹے سے پتھر سے پانی کا نکلنا یہ حیرانی کی بات تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتھر سے پانی نکل کر دیکھ کر تعجب ہوا، تو اللہ پاک نے اس پتھر کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی. پتھر نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، میں اس وقت سے اللہ کے خوف کے سبب رو رہا ہوں. آپ علیہ السلام یہ پانی نکلتا دیکھ رہے، یہ پانی نہیں، یہ میرے آنسو ہیں جو خوف خدا کے سبب بہہ رہے ہیں.
پتھر کی درد بھری آواز سن کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس پتھر پر بڑا پیار آیا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، دعا کی کہ یا اللہ پاک اس پتھر کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ دعا قبول ہوئی، فوراً وہی بھیجی گئی کہ ہم نے اس پتھر کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا، یہ نہیں ڈلے گا جہنم میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پتھر کو خوشخبری سنا دی، آگے تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ پتھر سے ابھی بھی پانی بہہ رہا ہے۔ ان نبی علیہ السلام نے پوچھا تجھے جہنم سے آزادی کی خوشخبری مل چکی، اب کیا معاملہ ہے، اب کیوں روتے ہو؟ پتھر نے عرض کی پہلے غم اور خوف خدا کے سبب آنسو بہ رہے تھے، اب شکرانے اور خوشی کے آنسو بہ رہا ہے۔ ہم غور کریں کہ ہم کہیں پتھروں سے بھی تو گئے گزرے نہیں ہیں، کیونکہ ہماری کیفیت، ہم ڈرتے ہیں، وہ کتنا ہی بڑا ترم خان ہو، میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا، لیکن جب سر پہ پڑتی ہے تو آپ دیکھیں موٹر سائیکل چلاتے ہیں نا، گاڑیاں چلاتے ہیں، بالکل رف ڈرائیونگ کر رہے ہیں، کسی سے بھی نہیں ڈر رہے، سگنل ٹوٹ رہا ہے توڑ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی اگلے سگنل پہ پولیس والے کھڑے اور پولیس والے کے پاس بائک بھی ہے، کیا خیال ہے اب توڑیں گے؟ نہیں، اب نہیں توڑیں گے۔ کیوں؟ وہ کھڑا ہوا ہے، پکڑ لے گا، چالان ہو جائے گا، بند کر دے گا، بلکہ جگہ بجگہ جو لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ کیا خیال ہے اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ڈرتے ہیں نا کہ یار پکڑا جاؤں گا۔ تو ہمیں جب اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں دیکھ رہی ہے ہم پکڑے جائیں گے، تو ایک مسلمان کا عقیدہ ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو جب یہ عقیدہ یہ ایمان ہے تو پھر چاہے لاکھ پردوں میں چھپے ہو، لاکھ دیواروں کے پیچھے ہم کہیں بند کمرے کوٹھڑے میں ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا، نہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جب کیفیت طاری ہوتی ہے تبھی تو انسان گناہوں سے بچے گا۔ لیکن آج اتنے بے باک ہوتے ہیں کہ ہم اس طرح کی سوچ رکھنے کے باوجود بھی گناہوں سے باز نہیں آتے۔ اور پھر ہم نے سنا کہ یہ پتھر اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں، نعمت ملی تو شکرانے میں رو رہے ہیں۔ کیا ہمیں رونا آتا ہے؟ جی، غم روزگار میں رونا آتا ہے۔ غم روزگار میں تو میرے اشک بہہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ ہم تو دنیا کے مارے ہیں، کام کاج نہیں ہوتا ہے تو رونا دھونا ہو جاتا ہے، آمدنی کم ہو جاتی ہے رونا دھونا ہو جاتا ہے، گھر میں کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے رونا دھونا ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اگر کوئی معاملات ہم سے کم ہو گئے، دنیا کی کسی نعمت کا حصول نہیں ہو رہا، مجھے وہ نوکری نہیں مل رہی، میرے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، بچے کی شادی ہو گئی اولاد نہیں ہو رہی، اولاد ہو رہی ہے بیٹے نہیں ہو رہے، کاروبار نہیں ہو رہا، گاڑی نہیں مل رہی، گھر نہیں مل رہا، کرائے کے گھر میں رہ رہے، اپنے گھر میں نہیں رہ رہے، ان ساری باتوں پر رونا ہے۔ کیا رونا آیا کہ یار کاش 5 وقت کا نمازی بن جاتا؟ میں نمازی نہیں بن پا رہا، میں پہلی صف کا نمازی نہیں بن پا رہا، میں 4 ٹائم کی نماز تو پڑھ لیتا ہوں لیکن فجر میں میری آنکھ نہیں کھل رہی۔ آج نہ جانے کتنے دن ہو گئے میں نے قرآن کو کھول کر بھی نہیں دیکھا، حالانکہ جانتا ہوں کہ اس قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، اس قرآن کو چھونا عبادت ہے، اس قرآن کو چومنا عبادت ہے، لیکن میں نے تو آج قرآن کو اتنے دن ہو گئے ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ اور کئی ایسے حافظ بھی ہوتے ہیں جو قرآن حفظ کر لیتے ہیں، مگر سوچیں کہ ہم اس معاملے میں کیوں نہیں روتے؟ کہتے ہیں، کئی کہتے ہیں پہلے تو بڑی نمازیں پڑھتا تھا اب نماز نہیں پڑھتا ہوں، پہلے میں فلاں نیک کام کرتا تھا، ایسی زکاتیں دیتا تھا، ایسی مدد کرتا تھا، اب نہیں کرتا۔ آپ سوچیں وجہ کیا بنی؟ یہ جو نحوست ہے نا، یہ جب طاری ہوتی ہے تو انسان بہت پیچھے چلا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا، ارے تجھے نماز کی توفیق لے لی گئی ہے، تجھے نماز کے لیے جو تو مسجد میں آتا تھا تجھے مسجد سے نکال دیا گیا، تو اس لائق نہیں ہے کہ مسجد میں آئے۔ تیرے محلے میں مسجد بن رہی تھی، اعلان ہو رہے تھے کہ بھائی کچھ چندہ دے دے، کچھ مسجد بنا لے،
تیرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود تو نے کہا یار دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے، مسجد بھی بن گئی، ٹائل بھی لگ گئے، اے سی بھی لگ گئے، سب کچھ ہو گیا، تیرا پیسہ قبول ہی نہیں ہوا، قبول ہی نہیں ہوا۔ ہم کہ نہیں یہ ہمارے یہ بڑا دل والا ہے، اور ہمارے دل کیسے عجیب و غریب، ہم دکھاوے کے مارے ہیں کہ اگر دکھاوا ہو جائے، کوئی ایسی واہ ہو جائے تو بس، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، شادی ہو تو جناب لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیں گے، لیکن اگر کوئی ایسا ضرورت مند مل جائے تو ہمارے اس کی طرف قدم نہیں بڑھتے، اور اگر کوئی دکھاوے کی بات آ جائے کہ ہاں دکھاوا ہوگا تو پھر ہمارے سے آگے کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں میرے پیارے اسلام بھائی کہ اگر غور کریں اور سوچیں تو ہم بہت پیچھے چلے گئے، بلکہ کسی نے سمجھانے کے لیے واقعہ لکھا ہوگا کہ ایک محلے میں ایک گوشت والا تھا، اور وہ گوشت جب بیچتا تھا تو غریبوں کی بڑی مدد کرتا تھا، تو غریب آدمی آ جاتا تو ایک دو بوٹی ایکسٹرا ڈال دیتا، اور کبھی کوئی ایسا غریب محلے کا جان پہچان والا ہوتا کہ یار آج پیسے نہیں ہیں، چلو ایسے لے جاؤ۔ وہاں دودھ والا بھی تھا، وہ دودھ والا جو ہے وہ بھی بڑی مدد کرتا تھا، کوئی دودھ لینے آتا تو ایک آدھا پاؤ زیادہ ڈال دیتا، کوئی غریب کہتا آج پیسے نہیں ہیں، چلو ایسے لے جاؤ۔ تو لوگ بڑے متاثر تھے کہ یار یہ بڑے دل والے ہیں، لیکن اسی محلے میں ایک بڑے اسٹور والا بھی تھا، بڑی دکان تھی اس کی، وہ بڑا کنجوس تھا، 1 روپیہ نہیں چھوڑتا تھا، کسی سے کوئی رعایت نہیں، تو لوگوں میں بڑا مشہور تھا کہ یار یہ بڑا کنجوس ہے، اور یہ دودھ والا، یہ گوشت والا، یہ بڑے زبردست ہیں۔ وقت گزرا، ایک دن اس اسٹور والے کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے ایسا نوٹس نہیں لیا کیونکہ وہ اتنا مشہور بھی نہیں، وہ لوگ ویسے ہی لائک نہیں کرتے تھے، یار بڑا سخت آدمی ہے۔ خیر 2 دن گزرے تو گوشت والے نے گوشت دینا بند کر دیا، دودھ والے نے دودھ بند کر دیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ بھائی تم تو بڑی ہیلپ کرتے تھے، تم تو بڑی مدد کرتے تھے، تم نے یہ سارا معاملہ کیوں بند کر دیا؟ تو کہا یہ ہم نہیں کرتے تھے، یہ اسٹور والے نے کہہ رکھا تھا کہ ذرا گوشت میں خیال رکھنا غریبوں کا، تو جو پیسے بچے وہ مجھ سے لے لیا کرنا۔ دودھ والا بھی کہہ رہا ہے اس اسٹور والے نے کہہ رکھا تھا کہ کوئی غریب آئے تو اس کو دودھ زیادہ دے دیا کرو، پیسے مجھ سے لے لیا کرو۔ ہم نہیں دیتے تھے، یہ وہی دیتا تھا، لیکن نام نہیں چاہتا تھا، وہ نام نہیں چاہتا تھا، لوگ ویسے اس کو برا بھلا کہتے تھے، لیکن وہ یوں ہمدردیاں کرتا تھا کیونکہ اس کا دل بڑا تھا، وہ دل والا تھا۔ ہمارا دل تو بس دنیا کے حل میں مزید آؤ اور آ جائے اور آ جائے، اس کے لیے چاہے مجھے ملاوٹ کرنا پڑے، مجھے چاہے دھوکے دینے پڑے، مجھے چاہے رشوت دینا پڑے، مجھے چاہے حرام معاملات اختیار کرنے پڑے، بس میں کسی طرح مالدار ہو جاؤں۔ دل یوں ہی تو آگے بڑھتا ہے۔ یہ کیوں قتل و غارت گری ہو جاتی ہے؟ یہ کیوں ایک دوسرے کے مخالفین بڑھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے متعلق دشمنیاں ہو جاتی ہیں؟ کس بات پر دشمنی ہوئی بھائی؟ زمینوں پر دشمنی ہوئی۔ کس بات پر دشمنی ہوئی؟ یہ کاروبار میں ایک دوسرے کے کمپیٹیٹر بن گئے تھے، ایک دوسرے سے کمپٹیشن ہوتا تھا، اس میں ہی آگے بڑھ گئے۔ حکومتی معاملات میں ایک دوسرے کی دشمنیاں ہو جاتی ہیں، زمینوں کے جھگڑے بڑھ جاتے ہیں۔ بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس دل کو نرم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، وہ ہے آنسو، وہ ہے آنسو۔ یہ دل بدل جاتے ہیں، جی ہاں دل بدل جاتے ہیں۔ ضرورت کس بات کی ہے کہ اپنے دل کو جگائیں، جی ہاں اپنے دل کو جگائیں، کیونکہ اگر ہم غور کریں اور سوچیں تو شروع سے ہی مسلمان فجر کے لیے تو اٹھے ہی کرتے تھے نا، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتے تھے، کوئی الارم نہیں ہوتے تھے، لیکن بغیر گھڑیوں کے صبح جاگ کر وہ نماز کی پابندی کیا کرتے تھے، وہ تہجد پڑھا کرتے تھے، اور اس زمانے میں اللہ پاک کی عبادت کا جذبہ دل میں موجزن تھا، وہ دل میں ہی نماز فجر کے لیے جگایا کرتے تھے۔ اور اب گناہ کرتے کرتے ہمارے دل ایسے مردہ ہو چکے کہ جس کی وجہ سے ہم فجر میں سوئے رہتے، اب نہ الارم والی گھڑیاں کام آ رہی ہیں، نہ تیز آواز والے لاؤڈ اسپیکر کام آ رہے ہیں۔ تو اپنے دلوں کو جگائیں، اس دلوں کو جگائیں
کہ یہ دل جو ہے وہ کئی سبب سے یہ دل جو ہے وہ بربادی کا شکار ہے۔ جی ہاں، قرآن پاک میں اس کے کئی مقامات پر بیان ہے کہ گناہ اور نافرمانی دل کو برباد کرتی ہے، قرآن مجید کو چھوڑنا دل کو برباد کرتا ہے، دنیا کی لالچ میں پڑنا یہ دل کو برباد کرتا ہے، زیادہ ہنسنا دل کو برباد کرتا ہے، گانے سننا دل کو برباد کرتا ہے، برے دوست بری مجلس چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہی کیوں نہ ہو دل کو برباد کرتا ہے، زیادہ کھانا زیادہ سونا دل کو برباد کرتا ہے، دنیا کی گفتگو کی کثرت دل کو برباد کرتا ہے، عہد شکنی دل کو برباد کرتا ہے، اپنی بات پر اکڑنا لڑائی کرنا یہ دل کو برباد کرتا ہے۔ اپنے دل کی کیفیات پر غور کریں اور رب تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں، کاش کہ خوف خدا سے رونا نصیب ہو جائے، کہ یہ جو خوف خدا سے جو آنسو بہے اور یہ جو آنسو نکلتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مومن کی آنکھوں سے خوف خدا کے سبب آنسو نکلتے ہیں اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہو، پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے کو پہنچے، اللہ پاک اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ تو قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے، خول پر خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے۔ واضح حدیثوں میں بیان ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈل جاتا ہے۔ جی ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، جب اس گناہ سے باز آ جاتا ہے توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، پھر اگر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جو دل پہ چڑھ جاتا ہے۔ یعنی یہ جو کہا گیا نا کہ بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے پر زنگ لگتا ہے، جب اس پہ پانی لگ جائے تو پوچھا گیا کہ یہ زنگ کیسے دور ہوگا؟ فرمایا قرآن کی تلاوت کرنے سے اور موت کو یاد کرنے سے۔ تو ہم غور تو کریں، ہم ٹیسٹ تو پورے کراتے ہیں کہ ہمارا دل جوان ہے بھائی، ہم نے پورے ٹیسٹ کرا لیے، لیکن یہ جو اندرونی امراض ہے نا یہ ای سی جی سے پتہ نہیں چلے گا، یہ ایکو کرانے سے پتہ نہیں چلے گا، یہ تو عام دنیاوی بیماریاں بتائیں گی، اور یہ دنیاوی بیماریاں اگر بڑھ بھی گئیں، کسی کو اگر دل کے امراض ہو بھی گئے، کوئی جسمانی امراض بڑھ بھی گئے، وہ زیادہ سے زیادہ کیا نقصان پہنچائیں گے؟ ارے وہ زیادہ سے زیادہ میری جان لے سکتے ہیں، جو بھی امراض ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ زیادہ سے زیادہ میری جان لیں گے، لیکن اگر یہ باطنی امراض اگر بڑھ گئے، دل بگڑ گیا اس حوالے سے، تو پھر بندے کا ایمان ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ خوف خدا سے روئیں۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ خدا کے خوف سے رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس چلا جائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ مطلب یہ کہ جیسے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں جانا ممکن نہیں، ایسے ہی خوف خدا میں رونے والا شخص کا دوزخ میں جانا ناممکن ہے۔ اب یہ رونا ملے گا کہاں پر؟ تو میڈیکل اسٹور سے تو کوئی دوائی نہیں ملے گی کہ جس میں جا کر جناب یہ دوائی کھائیں تو رونا شروع کر دیں گے، نہیں، یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملے گی، نیک صحبت سے ملے گی، جس میں جہنم کا بیان ہو، جس میں موت کا بیان ہو، جس میں آخرت کی فکر دلائی جائے، جس میں اس بات کا احساس دلایا جائے کہ اے شخص تم مرنے والا ہے۔ جی ہاں، یہ تصور جب انسان کو بند جاتا ہے نا کہ میں مرنے والا ہوں، بالکل سیدھا ہو جاتا ہے، کیونکہ ساری کی ساری پلاننگ دور ہو جاتی ہے نا۔ ہمارے سامنے کیا مرنے کی خبریں نہیں آتی؟ کیا ہم اپنے آجو باجو میں جاننے والوں کو ذرا تصور تو کریں کہ میں کتنوں کو جانتا ہوں کہ جو دنیا سے چلے گئے؟ کبھی لسٹ بنائی ہے اس کی؟ کیا آپ کے میرے خاندان میں گئے نہیں دنیا سے؟ کبھی لسٹ تو بنائے کتنے چلے گئے جن کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا تھا؟ اب کہاں میں کہاں پہنچا؟ میں بھی تو ان کی عمروں تک پہنچ چکا ہوں، کہ جن کا انتقال اس عمر میں ہو چکا ہے، میں اس عمر کو کراس کر چکا ہوں۔
تو کیا مجھے مرنا نہیں؟ تو اس دل کو نرم کریں، کیونکہ اس دل کی سختی کا وبال بہت سخت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت۔ یعنی بنی اسرائیل کا عیب بیان ہوا کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، ان پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، اور ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اس بد نصیبی سے بچیں، دل کی خوب حفاظت کریں، اس دل کو مردہ نہ ہونے دیں۔ دل کی کیفیت چینج ہو جائے تو ڈریں، یار کہیں رب ناراض تو نہیں ہو گیا کہ کہاں وہ اذان ہونے سے پہلے یا اذان ہوتے ہی میرے قدم مسجد کی طرف بڑھ جاتے تھے، آج میرے قدم رک گئے۔ میں اپنے دل کو منا رہا ہوں، یار پہلے اٹھ جاتا تھا اب نہیں اٹھتا، تو روئیں تو صحیح نا اس بات پر، کیسے میں نہیں اٹھتا ہوں یار؟ دل کیوں ہل نہیں رہا ہے؟ کیوں ایسے مردہ دلی ہو گئی کہ پہلے تو میں اپنی زکوٰۃ ادا کرتا تھا، میں اب تو اس سے زیادہ مجھے مال مل گیا، میں زکوٰۃ ادا کیوں نہیں کر رہا؟ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیوں نہیں کر رہا؟ میں ہر ایک سے جھگڑا کر کے بیٹھا ہوں، ہر ایک سے تعلق توڑ کر بیٹھا ہوں، صرف اسی لیے کہ میں مالدار ہو گیا، صرف اسی لیے کہ میرا اسٹیٹس بڑھ گیا۔ اب مجھے غریب لوگ پسند نہیں آتے، اب مجھے کوئی غریب رشتہ دار اچھے نہیں لگتے۔ اس بات کا کیا میں احساس نہیں کروں گا؟ اس بات کو کیا میں کبھی سوچوں گا نہیں کہ پہلے جو میں سب سے گھلتا ملتا تھا، اب اگر اللہ نے مال دے دیا تو میں اب کسی سے ملنے کا روادار نہیں۔ اب جناب میں مسجد میں جاتا ہوں تو میرا مسجد میں دل نہیں لگتا، میں مسجد میں داخل ہی نہیں ہو پا رہا، تو غور تو کرے آخر وجہ کیا بنی؟ میں پہلے اجتماع میں آتا تھا اب نہیں آتا۔ ارے تو اس بات پر غور کر کہ کہیں تجھے اس اجتماع سے نکال تو نہیں دیا گیا کہ نیکی کے کام جس کے رب تعالیٰ نے تجھے توفیق دی تھی، آج اس کام تجھ سے لے لیے گئے، تو اس بات کا کوئی نوٹس نہیں لے رہا۔ جبکہ تیری کوئی کنسائنمنٹ ریجیکٹ ہو جائے، تیرا کوئی آفر ریجیکٹ ہو جائے، ہمیں مزہ نہیں آتا، مزہ نہیں آتا کہ پہلے تو یہ پروجیکٹ مجھے مل جاتا تھا، اب مجھے پروجیکٹ نہیں ملا، میرا بہت بڑا لاس ہو گیا۔ ارے تیرا بہت بڑا لاس تو دنیاوی ہوا، یہ دنیاوی لاس تو پھر بھی کور ہو جائے گا، لیکن اگر تو نے نمازیں قضا کی ہیں، تو نے اگر حج استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کیا، تو سوچ تو صحیح تو کہاں جا رہا ہے؟ تو مردہ دل والوں جیسے مت ہو جاؤ۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور مسلمان ان جیسے نہ ہوں جنہیں پہلے کتاب دی گئی پھر ان کی مدت دراز ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ پچھلی قوموں کا اس میں تذکرہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی وہ لمبی امیدوں میں پڑے رہے، ان کے سبب کیا ہوا؟ ان کے دل سخت ہو گئے۔ بس ہے مسلمانوں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلاموں، تم ہرگز ان اہل کتاب جیسے مت ہو جاؤ، بلکہ لمبی امیدوں سے بھی بچو، اپنے دل کی خوب حفاظت کرو۔ کیوں ایسی بے باکی بڑھتی ہے؟ یار ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، ابھی تو میری شادی نہیں ہوئی، ابھی تو شادی ہوئی ہے، ذرا بڑھاپا آ جائے گا، کچھ عمر گزر جائے گی تو پھر جناب عبادت کر لیں گے، پھر نمازیں شروع کر لیں گے۔ بھائی نماز پڑھے، یہ رمضان شریف سے شروع کریں گے، بھائی کوئی سنتوں پر عمل کرے، جی حج پہ جاؤں گا پھر داڑھی رکھ کر آؤں گا، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اچانک موت کی خبر آ جاتی ہے کہ جناب یہ جو لمبی امیدیں باندھا ہوا، یہ جناب لمبی لمبی سوچے رکھنے والا، اچانک اعلان ہو گیا کہ حضرات فلاں کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا نہیں دیکھا ہم نے؟ تو ہمارا دل یہ سب سے قیمتی تختی ہے، اسے گناہوں سے پاک کرنا یہ مطلوب دین ہے، یہی اصلاح کا راز ہے، اسی سے آدمی سنورتا ہے۔ اپنے دل کو جگائیں، اپنے دل کی حفاظت کریں، اس دل کو بڑے دل والا بنائیں۔ کہاں کس بڑے دل میں؟ جو اللہ کی عبادت کی طرف جائے، جو مخلوق کی خدمت کی طرف جائے، لوگوں کے لیے نرم دلی ہو، مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ کیونکہ فرمایا گیا نا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی حصے میں جیسے پاؤں کے ناخن میں اگر چوٹ لگ جائے، آنسو کہاں سے نکلتے ہیں؟ آنکھ سے نکلتے ہیں۔ چوٹ تو پاؤں میں لگی ہے،
یہ آنسو آنکھ سے کیوں نکل رہے؟ تو سمجھایا گیا کہ مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کتنی ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ آنکھ میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تکلیف تو پاؤں کے ناخن میں ہوئی، آنسو آنکھ سے نکل رہے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہوتی ہے پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اگر آج میرا کوئی مسلمان بھائی تکلیف میں ہے تو مجھے اس کا احساس کیوں نہیں ہو رہا؟ میرا تو اپنا ملازم آج چھٹی لے کر گیا کہ سیٹھ صاحب گھر سے ایمرجنسی فون آیا ہے، میں گھر جا رہا ہوں۔ اب پیچھے سے وہ ملازم فون کر رہا ہے اور سیٹھ دیکھ رہا ہے کہ اس کی کال آ رہی ہے، لیکن دل میں کیا آتا ہے؟ یار پیسے مانگے گا، وہ پیسے مانگے گا، رشتہ دار نے فون کیا پیسے مانگے گا۔ ارے اللہ نے جب دیا ہے تو مدد کرو نا یار، اللہ نے دیا ہے تو مدد کرو نا۔ پھر اس مدد کا کیا ملتا نہیں ہے؟ نہیں ملے گا۔ آج اگر کسی کی مدد کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ پاک اس کا بہترین بدل عطا فرماتا ہے، بدل عطا فرماتا ہے کہ اللہ نے اگر مال دیا ہے خدمت کریں، رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کریں، ان کی خبر گیری کرے۔ کوئی بیمار ہوا تو پوچھے تو صحیح بھائی پرابلم کیا ہوئی، خیریت تو ہے؟ یہ کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟ آج میں کسی مقام پر پہنچا تو کیا یوں ہی پہنچا؟ نہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دیا، کسی کے ہاتھ نے سہارا دیا تھا جو میں نے پڑھائی کی تھی۔ آج اگر کسی اچھا ہنر جانتا ہوں تو ایسے نہیں جانتا ہوں، کسی استاد نے ہی مجھے سکھایا تھا تو میں یہ ہنر حاصل کر چکا۔ تو کیا آج میں دوسروں کو نہیں سکھاؤں گا؟ کیوں؟ یہ کب کرتا آدمی؟ جب دل سنورتا ہے۔ تو اس دل کو جگائیں، اس دل کی حفاظت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو بے شک جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تمام جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، جب وہ لوتھڑا بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سن لو وہ لوتھڑا دل ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں علماء فرماتے ہیں کہ بندے کے تمام کام اس کے دل سے وابستہ ہے۔ اگر دل پاک صاف ہو، اس میں اللہ کی محبت ہو، اس میں اللہ کے محبوب بندوں کی محبت ہو، دل میں اللہ پاک کا اور اس کی نافرمانی کا خوف ہو، تو بندے کے تمام کام درست ہو جاتے ہیں۔ بندہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے، بلکہ گناہ میں پڑنے کے خوف سے، شبہات سے بھی بچنے لگتا ہے۔ اگر دل بگڑ جائے، دل نفسانی خواہشات کا پیروکار ہو جائے، اس میں خوف خدا نہ رہے تو بندے کے سارے کام بگڑ جاتے ہیں۔ بندہ نفسانی خواہشات کے پھندے میں گرفتار ہو کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دل تمام جسم کا بادشاہ ہے، تمام اعضاء اس کا لشکر ہے۔ اگر بادشاہ نیک ہو تو لشکر بھی نیک ہو جاتا ہے، بادشاہ بگڑ جائے پورا لشکر بگڑ جاتا ہے۔ کہ دل ہی ڈبوئے دل ہی ترائے، دل ہی ڈبوئے دل ہی ترائے، آپ دل سا دوست نہ دل سا دشمن۔ اور اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ دل کے تیمار ہمارا کرتا، آپ بیمار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ رش لگاتار ہے کیا ہونا ہے۔ دل کہ ہماری دیکھ بھال کرتا، خود ہی بیمار ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ میرے پیارے پیارے اسلام بھائی، اس دل کو سنبھال، دل کو سنبھالے۔ ایک بزرگوں کا قافلہ سفر پر تھا، بیت المقدس میں حاضر ہوئے عبادت کی غرض سے۔ رات کا حصہ تھا، محراب کے پاس سارے جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ تو کسی نے توجہ دلائی جو ان کے نگران تھے ان سے کہ ہمارے علاوہ ایک اور شخص بھی مسجد میں کونے میں بیٹھا عبادت میں مصروف ہے۔ تو اس نیک شخص نے کہا کہ ہاں، وہ ابراہیم بن ادہم ہے جو 40 دن سے عبادت کی لذت نہیں پا رہا۔ ابراہیم بن ادہم علیہ رحمہ کونے میں بیٹھ کر ان کی باتیں سن رہے تھے، فوراً حاضر ہو گئے، دست بوسی کی، کہا حضور واقعی یہ معاملہ ہے، 40 دن ہو گئے مجھے اپنی عبادت میں لذت نہیں مل رہی، وجہ کیا بنی؟ بزرگ نے فرمایا یاد کرو تم نے بصرہ میں کھجوریں خریدی تھی؟ کہا کہ جب تم اپنی کھجوریں سمیٹ رہے تھے تو ایک پرائی کھجور بھی تم نے اپنی کھجوروں میں ڈالی تھی۔ بس یہ اس کی نحوست ہے کہ تمہارے دل سے عبادت کی لذت چلی گئی۔ ہم سوچیں ایک دم سے جو دل پلٹ جاتا ہے،
ایک دم سے دل ایسا بے باک ہو جاتا ہے، کسی نیکی کے کام میں دل ہی نہیں لگتا۔ پیار جو مخلوق سے میں کرتا تھا، آج تو مجھے اپنی سگی اولاد سے بھی پیار نہیں ہے، مجھے اپنے ماں باپ پہ بھی پیار نہیں آتا، مجھے اپنے بھائی بہنوں سے نفرت ہو گئی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ یہ دل آخر ایسا کیا پہنچ گیا؟ اس دل کو سنبھالیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سخت دل والا سب سے بڑھ کر اللہ پاک سے دور ہے۔ یہ دل کی سختی یہ رب تعالیٰ کی رحمتوں سے دور کرتی ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بندوں کو جو سزائیں دی جاتی ہیں ان میں سب سے بڑی سزا یہ کہ بندے کا دل سخت کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں 4 چیزیں بدبختی سے ہیں: آنکھوں کا جمود یعنی آنسو نہ نکلنا، نہ رونا، نمبر 2 دل کی سختی، نمبر 3 لمبی امید، اور نمبر 4 دنیا کا لالچ۔ یہ بدبختی کی علامت ہے۔ دل جو سخت ہے، دل پر جو میل چڑھتا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس کی ایک وجہ فضول کلامی، یہ بہت زیادہ جو گپ شپ، بہت زیادہ جو باتیں، یہ ویڈیو دیکھی تو اس پر تبصرہ، تو اس پر تبصرہ، کہیں ہوٹل پہ بیٹھے ہیں تو ملک کی حالات پر تبصرہ۔ بھائی کیا سارا ملک آپ چلا رہے ہیں؟ بھائی بہت مہنگائی ہو گئی، بہت مہنگائی، اس کو کوٹا، اس کو بولا، اس کی وجہ سے یوں ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو گیا۔ یار بہت دیر ہو گئی چلتے، کیا ہوا بھائی؟ اتنی جو بحث کر رہے تھے ہوا کیا؟ یعنی یہ جو اس طرح کے جو لوگوں کا تذکرہ ہے نا، علماء نے تو اس کی بھی مذمت کی ہے کہ اس طرح سے جو فاسق و فاجر اور ظالموں کے جو تذکرے ہوتے ہیں، یہ دل کی سختی کی علامت ہے۔ یہ آج ہماری گیدرنگ کے ٹاپکس ہیں۔ سوشل میڈیا کا ایک دور ہے، کوئی بھی ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو اس پہ بحث ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، پتہ چلی فیک ویڈیو تھی۔ اب جب فیک ویڈیو تھی تو آدمی تو عبرت کرے، یار میں نے تو غلط بات کو مشہور کر دیا، توبہ کرے۔ اب وہ غلط فیک جو ویڈیو چلی تو اب اس فیک پر بحثیں شروع ہو گئی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے وقت کہاں سے گزر رہے ہیں؟ کیا جتنی دیر ہم نے یہ ساری فضولیات میں گزاری، کیا اتنی دیر میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا تھا؟ میں کیا اتنی دیر قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا تھا؟ میں رب کی عبادت کی طرف کیا نہیں جا سکتا تھا؟ تو یہ جو فضول باتیں ہیں، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ کلام نہ کرو کہ بے شک زیادہ باتیں کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے۔ اور دل کی سختی کا میں نے آپ کو کئی باتیں بیان کی، ان کو نوٹس میں لائیں، نوٹس میں لائیں۔ یہ روحانیت کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں۔ زبان سے درود جاری نہیں ہو رہا ہے، سوچیں کیا ہوا؟ آج یہ اللہ کے ذکر کی توفیق ہی مجھ سے چھین لی گئی۔ کہاں میں روزانہ 500، 1000، 1200 درود شریف پڑھتا تھا، آج یہ توفیق مجھ سے چھین لی گئی۔ میں مسجد میں آنے سے محروم ہو گیا۔ مجھے اللہ نے پہلے سے زیادہ مال دیا، لیکن یہ مال میرا رب کی راہ میں خرچ ہی نہیں ہو رہا۔ میرے دل میں اپنی اولاد، اپنے گھر بار، اپنے والدین، اپنے بھائی بہنیں، اپنے رشتہ داروں کی محبت ہی نکال دی گئی۔ کیا رونا نہیں چاہیے؟ حدیث شریف میں ہے بے شک زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اور ہم تو وہ کلپس ڈھونڈتے ہیں جس میں ہنسی مذاق ہو، یار بڑا یار انٹرٹینمنٹ ہونا چاہیے، یار کیا یار ایسے سنجیدہ، کیا ایسا نہیں یار، سوچے تو صحیح۔ میں اگر آج دنیا سے چلا گیا میرے پاس ہے کیا؟ میں کیا لے کر جا رہا ہوں؟ یہ سارا بینک بیلنس، یہ ساری اسکوشیاں، یہ سارے میرے عیاشیوں کے سامان، جو بھی سہولتیں، سب دنیا میں رہ جائے گا۔ مجھے تو اس کوٹھڑی چھوٹی سی قبر میں اتار دیا جائے گا، کچھ بھی نہیں بچھائیں گے، نہ کوئی اے سی لگائے گا، نہ کوئی لائٹ کا انتظام کرے گا، بالکل اس تنے تنا قبر میں ڈال دیا جائے گا، صرف میرے اعمال میرے ساتھ قبر میں آئیں گے۔ اب کیا وہ اعمال ہیں ایسے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ عذاب اگر بڑھے گا تو قدموں کی طرف سے آئے گا تو نمازوں کے لیے چلنا اس عذاب کو روکے گا، عذاب اگر سر کی طرف سے آئے گا تو تلاوت قرآن اس کو روکے گی، نماز و صدقہ، روزہ و خیرات یہ اس کا پروٹیکشن کریں گے، عذاب سے بچائیں گے۔ لیکن کیا میرے پاس یہ پروٹیکشن ہے؟ آج مچھروں سے بچنے کے لیے تو بہت سی کریمیں لگا لیتے ہیں، لیکن قبر کے سانپ اور بچھوؤں سے بچنے کے لیے کیا کریں گے؟ ہم تو فضول باتوں، فضول کلاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو دل کو اگر جگانا ہے تو اس کے لیے ذکر اللہ کریں،
جی ہاں، اللہ کا ذکر کریں، موت کی یاد لائیں، دوسروں کو مرنے کو پیش نظر کرتے ہوئے اپنی موت یاد کریں. کسی کی خبر سنیں، اپنی تصویر لگائیں، یا میں بھی تو مر سکتا ہوں. کسی کی آواز سنیں، حضرات فلاں کا انتقال ہوا، فوراً اپنی موت کو یاد کریں، میرا اعلان ہو رہا ہے. کسی کی جنازے میں جائیں، اپنی موت کو یاد کریں، اس کا جنازے کی جگہ میرا جنازہ ہی ہوگا. کسی کو کندھا دے، اپنی موت کو یاد کرے، مجھے بھی کندھا دیا جائے گا. کسی کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارے، اپنی موت کو یاد کریں کہ مجھے بھی قبر میں اتارا جائے گا. کسی کی قبر پر مٹی ڈالیں، غور کریں کہ جس طرح آج اس کو میں نے قبر میں ڈالا ہے، اس کے اوپر جو سلے رکھی گئی ہیں میری قبر پر بھی سلے رکھی جائیں گی. اور جس طرح آج میں اپنے چاہنے والے کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو، اپنے والد کو میں قبر میں تنہ تنہا چھوڑ کر قبرستان کی طرف سے واپس پلٹ رہا ہوں، ان قریب مجھے بھی یوں ہی چھوڑ کر سب چلے آئیں گے. اب اس قبر میں مجھے رہنا ہے، اس قبر میں میرے اعمال ہیں، اور اگر وہ اعمال اچھے ہوئے تو میری قبر جنت کا باغ بنائی جائے گی، اور اگر وہ اعمال برے ہوئے، نمازیں قضا ہوئیں، روزے قضا ہوئے، جھوٹ ہوئے، دھوکے ہوئے، بد عہدیاں ہوئیں، حرام روزی ہوئی، بد نگاہیاں ہوئیں، رب تعالیٰ ناراض ہوا، تو وہ قبر جہنم کا گڑھا بنا دی جائے گی. تو ہمیں اپنی موت کو یاد کرنا. ایک مرتبہ ایک عورت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہا کہ دل بہت سخت ہو گیا. فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو. چند دن بعد وہ عورت آئی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کیا، اللہ کا فضل ہوا، موت کی یاد رنگ لائی اور میرے دل کی سختی دور ہو گئی. مرنے کو نہ بھولیں، اپنی موت کو یاد رکھیں. دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا. زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے. تو اللہ پاک ہمارے دلوں کو زندہ فرما دے اور دلوں میں اپنی اور اپنے محبوب کی یاد بسا دے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا. ہو کرم بہر خاک مدینہ.